السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 15، جنت کی ضمانت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ، جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ، اور جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے کہ میں ضامن بنتا ہوں۔ ضامن کون بن رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی ہستی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ جنت تمہاری ہے۔ کب؟ جب تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، تم مجھے شورٹی دے دو دو چیزوں کے صحیح استعمال کی، صحیح یوز کی، جنت تمہاری ہے۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز آپ نے کہا زبان کی حفاظت، اور دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت۔ جنت پکی تمہارے لیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ دین نے، میں آپ کو جیسے شروع سے بتاتی آ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کس قدر گہرائی ہے، کس قدر حکمت ہے، کس قدر جامعیت ہے۔ ٹو دا پوائنٹ آپ نے باتیں بتا دیں، یہ کر لو تو پھر جنت کا یہ مقام مل جائے گا، اگر یہ کرو گے تو خدا نخواستہ جہنم ملے گی۔ یعنی ٹو دا پوائنٹ، ٹپس پہ، انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں باتیں۔ اب یہاں کی یہ جو دو باتیں ہیں، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے زبان کی حفاظت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا زبان کے حوالے سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے، مختلف آیات کا میں تھوڑا تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دوں گی۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے قولو قولاً سدیدا، بالکل سیدھی بات کرو۔ پھر آتا ہے قولاً لیناً، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ پھر آتا ہے قولاً کریما، اچھی بات کرو۔ قولاً معروفا، معروف طریقے سے بات کرو۔ یعنی مختلف انداز میں، مختلف بیک گراؤنڈز کے اندر یہ آیات آئی ہیں۔ اب میں آیات کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہی، پھر وہ مختلف واقعات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے اندر جو چیزیں پسند کی وہ کیا ہیں کہ اچھی سیدھی خدا لگتی بات کرو۔ یہ نہیں کہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہو جاؤ کہ دوسرے کے منہ پہ بات مارو جا کر، نہیں، ٹھیک ٹو دا پوائنٹ، اعتدال والی، انصاف والی، حق والی بات کرو۔ اور کہیں اگر دشمنوں سے معاملہ کرنا پڑے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے بڑے دشمن کے پاس بھیجا گیا، تو کہا کہ قولاً لینا، نرمی سے بات کرنا، پیار سے، شفقت سے بات کرنا۔ اب ہمارے ہاں ہمیں اس طرح سکھایا جاتا ہے دین کے اندر رہتے ہوئے بھی کہ جیسے اگر آپ کے مخالف فرقے کا کوئی بندہ ہے، مخالف دین کا کوئی شخص ہے، تو اس کو بہت جھڑک کے بات کرو، سختی کے سے بات کرو، نہیں، نرمی سے بات کرنا ہے، خوبصورتی والی بات کرنا ہے، شائستگی سے بات کرنا ہے، حسن سلوک والی بات کرنا ہے، نرمی والی بات کرنی ہے۔ مطلب دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کا مقابل کون ہے۔ تو گفتگو کے لیے قرآن ہمیں ایک اچھی خوبصورت بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حفظ اللسان، یعنی زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فی السکوت سلامہ، خاموشی میں سلامتی ہے۔ کون سی خاموشی؟ یہ نہیں کہ اگر کوئی ٹیچر آپ سے سوال کر رہی ہیں کہ اچھا جی یہ یہاں پہ جواب دو، تو آپ وہاں پہ خاموش ہیں اور کہیں کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے خاموشی میں سلامتی ہے۔ یہ وہ خاموشی مراد نہیں ہے۔ مطلب ایک جرنلی انسان کا رویہ ہر وقت
یہ کوے کی طرح ٹائیں ٹائیں کرنے کی بجائے تھوڑا خاموشی والا ہو کہ جہاں ضرورت ہے آپ بات کریں، جہاں ضرورت نہیں ہے آپ خاموش رہیں۔ بلا وجہ کی گفتگو پسند نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بلا وجہ کی گفتگو میں انوالو ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں غلط سلط اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں جو کہ دین اور دنیا کے اعتبار سے اس کے لیے بہت نقصان دہ اور تباہ کن ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کف لسانک الا عن خیر، زبان کو اچھی بات کے سوا ہر چیز سے روک لے، یعنی آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلے اچھی نکلے، حق والی نکلے، خوبصورت نکلے، یہ نہیں کہ دلوں کو چھلنی کر دینے والی باتیں نکالیں، روح کو زخمی کر دینے والی گفتگو کریں۔ بعض لوگوں کا بڑا سٹائل ہوتا ہے جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی مال ہے، کوئی اور عزت، کوئی شہرت ان کو ملی ہوئی ہے، پھر ان لوگوں کی زبانیں دیکھیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں، کس انداز میں وہ لوگوں کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ہم محاورہ بھی پڑھتے اور سنتے ہیں نا کہ زبان کا زخم جو ہے وہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ بات ہمیشہ انسان کے دل پہ چپک کر رہ جاتی ہے اگر غلط زبان کا استعمال کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے کی زبان کیسے ہوگی؟ اچھی بات کہنے والی۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پہ رک کر پھر وہی بات ہر حدیث پر رک کر اپنی اپنی ٹریننگ کرنی ہے کہ یہ چیز میری روٹین میں ہے یا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کہاں سے کمی ہے، کیوں کمی ہے۔ ایک طرف تو میں خود کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد کہتی ہوں اور دوسری طرف میری زبان ایسے غلط قسم کی گفتگو میں انوالو ہوتی ہے۔ اور خواتین، خاص طور پر خواتین، وہ تو دو خواتین جہاں اکٹھی ہوں تو اس قدر گفتگو ہے، اس قدر باتیں ہیں اور ان باتوں میں کوئی پروڈکٹیو بات، کوئی پازیٹیو بات کم ہی نظر آتی ہے۔ کبھی اس کی غیبت، کبھی اس پہ بہتان، کبھی اس پہ طنز، کبھی اس کے بارے میں ہنسی مذاق ٹھٹھا مخول، کبھی کسی کے دل دکھانے والی باتیں، کبھی کوئی غلط قسم کی سازش، پلانز وغیرہ اور دوسروں کی جاسوسی، اور پتہ نہیں ساری گفتگو ہماری اس بات کے اوپر چل رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں نبی نے کیا فرمایا ہے اور ہم اگر شیطان کے بندے ہیں تو شیطان ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فحش گوئی سے کام لیتا ہے گویا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ پر ایمان لانے والے کی زبان سے گندی بات نہیں نکل سکتی۔ ایک اور حدیث ہے کہ لَتَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، زبان سے نیکی کی بات کہہ، اچھی بات کہہ۔ فحش گو بات کرنا، گندی بے حیائی والی بات کرنا، اور بچیاں اور لڑکیاں اور خواتین کو میں نے دیکھا ہے، خیر مرد بھی کم نہیں ہے کسی سے، لیکن بچیوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ جیسے میں آپ لوگوں کو کالج میں دیکھتی ہوں اکثر بچیوں کو کہ مطلب میٹرک کر لیا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، اور اب بیچاروں نے ابھی تک نہیں سیکھا کہ بات کیسے کرنی ہے اپنے ساتھ والے سے، اوئے توئے کر کے بات، اور پھر اس کے اندر گالیاں، گندی گالیوں سے ایک دوسرے کو مخاطب کرنا اور اس کو پکارنا اور اس کو بلانا۔ ہمارے تو پسینے نکل آتے ہیں جب ہم کالج میں بچیوں سے اس قسم کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو فحش بات سے بلانا، فحش گفتگو کرنا، فحش باتیں کرنا، فحش بے حیائی والی گالیوں والی باتیں کرنا، یہ بندہ مومن کی زبان سے نہیں نکل سکتی۔ نیکی کی بات کریں، گندی بات سے بچنا ہے، اور پھر انسان کا حسن کلام یہ ہے کہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے۔ لایانی آپ نے کہا سب سے زیادہ گناہگار وہ ہے جس نے بےہودہ اور لایانی بات کی، لایانی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے ایسی بات کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کرنا۔ پھر زبان کی جو حفاظت ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، زبان کے استعمال کی ضمانت دو، گارنٹی دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں تمہیں۔ زبان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زبان کو ضبط اور حفاظت میں رکھا اللہ نے اس کا پردہ رکھا۔
یعنی اللہ پردہ رکھتا ہے جب انسان بولتا ہے تو اس کے سارے عیب بھی پھر سامنے آتے ہیں نا. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا اس کے نقائص اور خوبیوں پر پردہ پڑا رہتا ہے. جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے ویل سوٹڈ بوٹیڈ خوبصورت پرسنالٹی والا بندہ، لیکن جب وہ بات کر رہا ہے استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، بندہ کہتا ہے کہ ایسے سوٹ بوٹ سے، ایسی تعلیم سے، ایسی پرسنالٹی سے، ایسی خوبصورتی سے اللہ کی امان. اس کی گفتگو اس سارے پہ پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے، اس کی پرسنالٹی کو زیرو کر دیتی ہے. پھر جنت کی بشارت جیسے اس حدیث میں دی کہ جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایسے ہی ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دین کا سر آغاز، اس کا پایا اور اس کی بلندی کیا ہے، یعنی سر، پاؤں اور بلندی کیا ہے. میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دین کا سر آغاز یعنی سر کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، اس کا پایا نماز ہے یعنی پلر، اس کی بلندی جہاد ہے. پھر آپ نے کہا ان کا قوام نہ بتاؤں یعنی کمبینیشن. میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو یہاں تک رو کے رکھ. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تجھے تیری ماں کھوئے. یہ محاورتاً یوز ہوتا تھا وہاں پر لفظ، لوگوں کو آگ میں منہ کے بل ان زبانوں کی فحش گوئی کے سوا اور کوئی چیز نہ گرائے گی، یعنی ان کی زبانوں کے علاوہ کوئی چیز انہیں جہنم کی آگ میں نہ گرائے گی. استغفر اللہ. تو اب دیکھ لیں کہ جو گالیاں، جو غلط چیزیں ہیں، اور ہم جو لوگوں کو کہتے ہیں نا لعنت ہو تمہارے اوپر، لعنت تمہارے اوپر، اور تم یہ ہو، تم فلاں ہو، مختلف قسم کی گالیاں، جانوروں سے ان کو ریزمبلنس دینا اور پھر اس کے آگے بڑھ کر گالیاں ہی دے دینا اور ایک عام روٹین سمجھنا. استغفر اللہ. تو یہ ایک انتہائی بری بات ہے. بندہ مومن یہ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں کرنا چاہیے ورنہ جنت گئی اس کے ہاتھ سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہنا 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے. ایک انگریزی کوٹ ہے، مقولہ، اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، یعنی کہ گولڈ ہے. پھر زبان کے ذریعے ہی انسان معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے. پھر آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زخم زبان سے لگے گا وہ کبھی مندمل نہیں ہوگا، نہیں بھرتا، لیکن تلواروں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں. زبان کی آفتیں ہیں، آفتیں کہ جب لوگ زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھتے تو اس کے بہت سارے آفات اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کی روحانی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی پر برا اثر ڈالتی ہیں. مثلاً خود ستائی ہے، گھٹیا مذاق ہے، لعنت ملامت کرنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، غرور اور تکبر کرنا ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، وعدہ شکنی کرنا ہے جس سے معاشرے میں نا اتفاقی، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت، خون ریزی کی نوبت آ جاتی ہے. اور یہ زبان کے استعمال سے ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا مذاق اڑایا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو قتل ہوتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں شدید ترین اور حادثے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کا کسی ٹائم پہ مذاق اڑایا گیا تھا، کسی سے لڑا گیا تھا، کسی سے کوئی غلط بات کی تھی اور پھر اس نے اپنے دل میں رکھا اور وہ دل میں رکھتے ہوئے پھر بات جو ہے وہ قتل و غارت تک پہنچ گئی. ظاہری بات ہے کہ جب انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو دنیا اور آخرت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، جبکہ انسان اگر زبان کو یاد الہی میں مشہور رکھتا ہے تو یہ بہت سے انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے. زبانی عبادات مالی عبادات سے بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے بزرگان دین جو ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کہتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو اور یہ فلاں ورد کرو اور یہ فلاں ورد کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ورد میں مصروف رہیں. ان کو ورد کی طرف لگا دو تو کم از کم زبان سے گھٹیا گفتگو تو نہ کریں گے وہ. پھر ظاہری بات ہے کہ جب انسان ورد بھی کرتے ہیں تو پھر اس کا ذکر کا اثر دل پہ یقیناً کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، لیکن وہ تبھی پہنچتا ہے جب انسان کوئی سوچ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. جب دل خدا کے ذکر سے منور ہوتے ہیں تو نیک کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں. لیکن پھر وہی بات جو میں پچھلے لیکچرز میں بتا کر آئی کہ بہت سارے لوگ اتنی نمازیں، روزے، ذکر، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت ہے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کا جو کریکٹر ہے، وہ لوگوں کو بہت تکلیف دے رہا ہوتا ہے. تو بس اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کو اذیت نہیں دینی، بچانا ہے لوگوں کو خود سے. ہمارا بھی ایک شر ہے
ہم بھی خدا نہ خواستہ شیطان کے ریپریزنٹیٹیو ہو سکتے ہیں. اپنے شر سے خود کو بچانا ہے, اپنے شر سے دوسروں کو بچانا ہے. پھر گفتگو میں احتیاط کیا ہے کہ ایک مسلمان کو گفتگو میں بڑی احتیاط رکھنی چاہیے. اسی لیے آیا ہے پہلے تولو پھر بولو. مثلاً اب دیکھیں کہ کسی کو مسلمان کو گالی دے رہے ہیں, کسی کو ہم کہتے ہیں کافر ہے فلاں, دوزخی ہے فلاں, مشرک ہے فلاں, یہ ہے فلاں وہ ہے. بھائی ہمیں نہیں حکم کہ ہم یہ بات کریں. ایون ہمارے سامنے اگر کوئی نان مسلم ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ایگزیکٹلی پہنچ گئی ہے, ہم نے پہنچا دیا ہے, اس وقت تک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے اوئے کافر, اوئے بدبخت, اوئے جہنمی. تو ایک مسلمان کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, بہت گناہ ہے. آپس میں لڑنا جھگڑنا کافرانہ فعل ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے تو یہ کفر کا کلمہ ایک پر لوٹ آتا ہے. یعنی اگر وہ کافرانہ فعل کا مرتکب نہیں ہوا تو کہنے والے نے کافرانہ بات کہی. اب یہ زبان ہی ہے جو سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے والی ہے. ایک حدیث میں تو زبان اور ہاتھ کی حفاظت کو مسلمانوں کی شناخت کا معیار قرار دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بات یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں. جھوٹ, چغلی, بہتان, الزام تراشی, مذاق اڑانا, طنز کرنا, تانا دینا, یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکتوں کا سبب بنتی ہے. تو جو کوئی اس سے بچ جائے, اللہ کے رسول کے ذریعے, اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جنت کی ضمانت دے دی. دوسری چیز شرمگاہ کی ضمانت ہے. وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی اس کا استعمال کب کرے گا؟ بدکاری کے لیے کرے گا نا. اگر زبان کی لغزشوں کے ساتھ ساتھ, اس کے اجتناب کے ساتھ ساتھ یہ یقین دہانی بھی کروا دی جائے, یہ ثبوت دے دیا جائے اپنی زندگی کے اندر سے کہ انسان بدکاری سے ہمیشہ بچے گا, تو جنت کا حصول یعنی اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت بہت آسان ہو جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. استغفر اللہ. یعنی زنا تو اٹ سیلف خود بہت بڑا گناہ ہے, لیکن ہمسائے کی بیوی سے مراد کیا ہے کہ اتنا کلوز جس بندے کے ساتھ ریلیشن ہو, بھائی ولی ہو, اس کی بیوی پر نظر رکھ کر اس پر ہاتھ ڈالنا, اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا, یہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, چوری ایک بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وہ چوری جب مسجد میں ہو تو وہ گناہ میں اور سنگین ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت بری راہ ہے. اب یہاں پہ رک کر آپ نے 3rd ایئر میں جو حد زنا پڑھا ہے, یاد ہوں گے آپ کو, وہ بہت سارے پوائنٹس آپ نے دیکھے وہاں پر قرآن کی آیات میں, احادیث میں, ہیڈنگز ہیں. اب آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھائیں اور یہاں پر ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مجھے تو اپنا لیکچر اب پورا کمپلیٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا میں یہاں پہ جسٹ آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. لیکن مین آپ نے جو تیاری کرنی ہے اس کی, وہ کوئی نئی تیاری مت کیجئے, پچھلے پوائنٹس ہی اٹھا کر یہاں پہ ایڈ کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں زنا کی برائی اور اس جرم کی مذمت فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زنا سے تنگ دستی پھیلتی ہے. پھر انہی سے ہی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص زنا کرتا ہے, پیچھے پڑھ کر آئے ہم, اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کر سائبان کی طرح اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور بعد توبہ کے واپس آتا ہے. یعنی نور ایمان سے وہ محروم ہو جاتا ہے, حقیقی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. قانونی مسلمان تو رہتا ہے, حقیقی ایمان سے وہ محروم ہو جاتا ہے جب کوئی زنا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا نا کہ ایک تندور نما ایک شے ہے جس میں بہت سخت قسم کی آگ ہے
اور لوگوں کو اس میں الٹا لٹکایا ہوا ہے. جیسے ہم باربیکیو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں چکن وغیرہ، تو پھر ہم اس کے اندر بعض دفعہ ایسے تندور ٹائپ جو چیزوں کے اندر جگہوں میں ہم وہ کرتے ہیں سیخ کے ساتھ، تو ایسے وہ بندے ہیں اور ان کو رسیوں کے ساتھ الٹا لٹکایا اور ان کے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں. تو زنا کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، بڑے بڑے گناہ جیسے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، قتل ہے، زنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور زنا کے بارے میں جو ہم نے یہ پڑھا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، تو زنا کے قریب جانے والے جو کام ہے نا، مثلا جیسے کوئی کہے کہ جی یہ آپ کے جیسے کالج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چوک تک نہ جانا. تو اب چوک تک جانے کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ کالج سے نکلیں گے، پھر وہاں چوک کا راستہ لیں گے. تو اب چوک تک نہیں جانا تو ہمیں پیچھے سے ہی اوائڈ کرنا ہے، ہم نے نکلنا ہی نہیں ہے اس راستے کے لیے. زنا بھی ایسا ہی ہے. زنا کی کچھ لوازمات ہیں، مثلا سب سے بڑھ کر اپنے ذہن کے اندر گندگی کو جگہ دینا، بے حیائی کو جگہ دینا، بری چیزوں کو سوچنا، بری باتوں کو سوچنا، سیکس سے ریلیٹڈ خاص طور پر یہ چیزیں ہیں نا، ان کو سوچنا، ان کے بارے میں دیکھنا، ان کو اپنے اوپر سوار کرنا، ان کو حاوی کرنا، پھر ان کے بارے میں پڑھنا، پھر ان کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اور پھر ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، پھر ان کے بارے میں سننے کی کوشش کرنا. یعنی سٹیپس ہیں. ایک پہ ہم جائیں گے، خدا نہ خواستہ قدم رکھیں گے، اللہ نہ کرے، پھر دوسری سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی، پھر یہ جذبے اتنے بعض دفعہ شیطان کی طرف سے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھونک دے، تو وہ اس کے پہیے لگوا دیتا ہے. پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، پھر انسان بے قابو ہو کر کیا کرتا ہے کہ وہ پھر اس کام کے اندر گر کر رہتا ہے. آپ سے سمجھنے کا نا، آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. یعنی یہ زنا ان چیزوں سے صدور ہونا شروع ہو جاتا ہے، زنا کی شروعات ہو جاتی ہیں، اور پھر شرمگاہ کے ذریعے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. تو زنا معاشرے کا بدترین جرم ہے. انسانی معاشرتی تہذیب پر، اخلاق پر یہ بہت بڑا ظلم ہے. خاندان کے اور انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ پورا نظام زندگی الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا ہے. گھروں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً برا ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، تمام آسمانی شریعتوں میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے. تمام معاشرے اس پر متفق ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج ویسٹ میں اس چیز کو جائز قرار دے کر اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، لیکن آسمانی شریعتیں، آسمانی مذاہب سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، کرسچن ہیں، جیوز ہیں، جو بھی اس آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، وہاں پہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. سدے باب ظاہری بات ہے کہ اسلام جرم زنا کی روک تھام کے لیے چاہتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو پالش کرے، اصلاح کرے، اپنے اندر کچھ چینجز لائے، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے سوچنے میں. اچھی کمپنی اختیار کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کیجئے. اپنے اندر سے گندگی کو نکالنے کے لیے اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے قدم اٹھ جاتے ہیں، میں غلط چیز سن لیتی ہوں، میں غلط کام کر لیتی ہوں، میں غلط چیز کی طرف دوڑ پڑتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچائیں، اللہ تعالیٰ آپ میری توبہ جو ہے وہ قبول کرے. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے تو ٹریننگ کے دوران جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوری کر لیا، معافی تلافی کر لی، آپ نے کوشش کر لی کہ نیکسٹ ٹائم مجھے نہیں یہ کرنا، اس کے بعد اگلے دن پھر وہی کام ہو جاتا ہے. پھر توبہ کریں، پھر سوری کریں. اس بات کو یہ نہ سوچیں کہ چونکہ میں نے کل توبہ کی تھی، سوری کی تھی، اگر آج میں دوبارہ توبہ سوری کرتی ہوں تو میری سوری نہیں قبول ہوگی. نہیں، توبہ کرتے رہنا، گریں پھر اٹھیں، گریں پھر اٹھیں، پھر توبہ، پھر معافی تلافی کرتے رہیں. توبہ کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا، کیونکہ ہمارا نفس ہمیں شرارت پر بہت ابھارتا ہے، اور انسان کو ظاہری بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے شیطان کی پٹی پڑھ کر کہ یہ جہنم میں جا کر گرے.
اسلام کہتا ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، اسی لیے اسلام نے نکاح کو بہت سادہ اور آسان رکھا ہے۔ یہ اب ہم نے 10 قسم کی رسمیں، جہیز، بڑے بڑے کھانے، بڑے بڑے حق مہر اور بڑے بڑے لین دین، گفٹس اس میں شامل کر کے نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے، اور زنا کو ہم نے اپنے معاشروں میں آسان کر دیا ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈز رکھنا آسان ہو گیا ہے، بیوی یا شوہر کا حصول بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت پوچھنی ہیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کو یا بڑوں کو زنا کی طرف لے کر جانے والے ماحول تھے، کہ یہ ماحول کس نے کریٹ کیا تھا۔ اسلام کہتا ہے غض بصر کیجئے، تبرج جاہلیت یعنی بناؤ سنگار، جسم کی غیر اخلاقی نمائش نہ کریں، لوگوں میں سنجیدگی، خوف خدا آئے، وہ سارے کام ختم ہو جو زنا کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اور پھر اگر اس کے باوجود بھی کوئی زنا کر گزرتا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں پڑھ کر آئے کہ 100 کوڑے ہیں اور رجم ہے۔ تو بہرحال فساد کی جڑیں یہی زبان کی بد زبانی ہے، بدکاری ہے، اور دوسروں کے حقوق سلب ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق خراب ہوتے ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر یہ 2 چیزیں آ جائیں تو دنیا جنت بن جائے اور آخرت میں جنت کا حصول یقینی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔